جانا ادھر سے بھی ادھر ہی ہے، ادھر سے بھی ایک گاؤں کراس کرنا ہے، ادھر سے بھی ایک گاؤں کراس کرنا جو راستہ دیکھ لیں جو صاف ہے جس میں پرابلم نہیں ہے وہ اب بندہ ہے ہمارا فیملی ممبر ہی ہے، خالد صاحب کا کزن ہے، ماشاءاللہ سے جماعت کے ساتھ جاتے ہیں. اتنا دور دورہ ہمارے گھروں میں احادیث کا نہیں ہوتا جتنا ان کے گھر ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن امپلیمنٹیشن زیرو. کسٹم کے وہ آفیسر ہیں، سارے کا سارا ایک سوئی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز اس کے گھر ہے، اس کے گھر ہے، اور وہ ساری کی ساری نان کسٹمر. ہاں جی وہ حرام کے مال سے. ہاں. آپ کی 10 چیزیں ہیں، اس نے 6 پہنچانی ہیں، 4 اس کے گھر جائیں گے. اور تبلیغ میں بالکل بالکل تبلیغ میں جاتا ہے. ہاں جی، کوئی چیز انسان کا اس وقت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ جب خود اپنا بگاڑنا چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو. اب میرے پاس اس کے بیٹوں کی رپورٹس پڑی ہوئی ہیں، سپام سارے پورے ہیں، ان کی وائفس کی رپورٹس پڑی ہوئی ہیں، سب کچھ اوکے، ایکس بالکل ہیلدی، لیکن 4 سال ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنا مہنگا علاج. اب وہ جا رہے ہیں ٹیسٹ ٹیوب کی طرف، فرٹیلائز ایگ کروائیں گے باہر لیب میں اور وہ پھر ٹرانسمٹ کریں گے. کسی اور کے بدن میں؟ نہیں اپنے میں ہی اس کی وائف کے. یہ حالات ہیں، ہم اپنی غلطیاں نہیں وہ کرتے ہیں. سر میں حرام کو حرام نہیں سمجھتا. نہیں ہاں جی، میں تو کہتا ہوں یہ حرام نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے. ہاں جی، ہم جو چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے نا اس کو ہم غلط کہنا چھوڑ دیں گے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. محافل کروائیں گے، سارا کچھ کریں گے، نماز کسی نے نہیں آنا. کیا یہ محفلیں کروانا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا؟ یہ تو سر جی اب اتنے محدث گزرے ہیں، یہ زیادہ بہتر وہی جانتے ہیں. سر بات یہ ہے نا کہ وہ دور ایسے تھے ہی نہیں کہ لوگوں کے پاس ایسا اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کاموں میں پڑے. اس طرف کسی کی سوچ آئی نہیں. یہ تو اب چونچلے شروع ہوئے جب لوگوں کے پاس پیسے آنے شروع ہوئے. جب اب سے کوئی 50-60 سال پہلے چلا جاؤ تب بھی کوئی نہیں تھی یہ چیز. جی لوگ سادہ نمازیں پڑھتے تھے، ایسا ہی ہے، سادہ روزے رکھتے تھے بس. ہم اب جو آیا نا پیسہ، یہ سالانہ وہ جی ختم ہے، ہاں جی یہ بابا جی کی ختم ہے سالانہ جی، یہ فلانا پوس کی ختم ہے جی. وہ اتنا کچھ بنا لیا ہے لوگوں نے. اوپر سے نکالنا، ہاں یہ ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں سر غربت اتنی تھی کہ کسی کے گھر شاید کوئی مہینے میں ایک دفعہ گوشت پکتا تھا. جی دانے بھی آپ کہہ لیں کہ پورے بڑی مشکل سے ہوتے تھے. جی تو یہ چونچلے لوگ کہاں سے کرتے؟ اب یہ جب سے پیسوں کی بھرمار ہوئی ہے، ہر بندہ کی جیب میں انا پیسہ ہے. اب وہ اس نے شو بھی تو کروانا، وہ کسی نہ کسی طرح کہتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام تو نیکی کا ہے. جی ایسا ہی ہے، اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ وہ بھائی بظاہر وہ کام نیکی کا ہے، جی لیکن وہ کام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، وہ ہر چیز بدعت ہے. وہ زیادہ ہمیں بگاڑنے میں نا، جی عوام کو بگاڑنے میں ہمارے مولویوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایسے ہی، اور وہ جو ان ایجوکیٹڈ ہے.
فرقہ وارانہ ایکٹیویٹیز پتہ ہے نہیں کسی مسئلے کا، اور بس انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر نا جی 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 بالکل بالکل مسئلے ٹیڑھے میڑھے کر کے لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں. جی سر جی صحیح ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ بس استاد سے زیادہ ماسٹر سے زیادہ لوگ مسجد کے امام کی عزت کرتے ہیں. جی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. یہ آپ کی بات بجائے. میں اپنے مولویوں کو بعض دفعہ کہتا ہوں میں کہ یار تم آپ ڈیلی روٹین کے مسائل جو ہیں نا وہ ڈسکس کیا کرو خطبے میں جمعے میں. سر جی جو بیسکس ہیں نا ہاں لوگوں کو وہی نہیں پتا. وہ نہیں آپ سنا رہے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، قارون کا قصہ. جی ہیں؟ جی کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے نا بھائی. کوئی کیوں پوچھے گا؟ اچھا ہیں؟ آپ جب بتائیں گے تو لوگ خود بخود سمجھیں گے یار اس مسئلے کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہاں جی نیکسٹ ٹائم وہ خود آئے گا. ہاں یار یہ مسئلہ ایسے. ہاں جی اب یہ قصے میں نے کہ یار لوگوں نے ہزاروں بار سنے ہوئے ہیں. اور کسی نے پوچھا آپ سے ہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنائے؟ یہ آپ من کی وہ سیریز لے کر ہر جمعے میں بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی تو یار یہ سب ایسے ہی ہیں. یہ سب یہ وہ ہے نا وہ گانا ایک آیا پہ سب پڑے جان گے. ہاں جی سر جی اگر یہ بخشے گے نا تو آپ میں بھی انشاءاللہ. سر یہ عالم جتنے بھی ہیں نا جی تو یہ اللہ کے ولی بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہیں ہاں، وہ سارے بھی ہیں. پانچوں کو انگلیاں ایک برابر نہیں ہیں. وہ آپ کی ہم بات ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ان کی 2 نمبر جنہوں نے کورس کیا ہے، پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، 8 سال 10 سال اپنے ضائع کیے ہیں. زندگی لیکن جب آتا ہے نا ان کے پیٹ کا مسئلہ جی سر جی تو وہ جن کی مسجد ہوگی نا جی انہی کے مسئلے بتائیں گے بس. بریلویوں کی ہے اچھا تو مسائل بریلویوں والے بتائیں گے، وہ دوسرے کے نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے کیوں بھائی ادھر سے اس نے تنخواہ لینی ہے، رزق لینا ہے، ہاں جی دانا پانی اس نے لینا ہے ادھر سے. ٹھیک اوکے. وہ ہمارے نا ایک گاؤں میں ہمارے مسجد میں ایک امام تھا، کچھ دن کے لیے آیا، 3-4 مہینے رہا. جی جی تو اس کی فیملی بھی تھی. سر جی گاؤں کون سا ہے؟ کیر کا. اچھا زبردست. پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ایسے آپ نے پوچھا تھا پچھلی دفعہ. ٹھیک وہ چلا گیا کسی ساتھ والے گاؤں میں. جی وہاں پہ وہ بریلویوں کی مسجد تھی. اچھا اب وہ اس نے ویسے ہی ہری پگڑی باندھ لی، جی ویسے ہی اس نے مسائل بتانے شروع کر دیے، ویسے سب کچھ. ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا بھائی میں نے تو رزق کمانا ہے، اچھا مجھے یہ مسجد مل گئی ٹھیک ہے. تو ان کے رنگ میں ڈل گیا. زبردست یہ میں اسی لیے کہتا ہوں یہ سب پھڑے جان گے. اللہ اکبر. سب پھڑے جان گے. کنوں تو سامنے رکھتی ہیں بلا. کئی مسائل ایسے بنائے ہوئے ہیں اور تھوپے ہوئے ہیں ہم عوام کے اوپر. جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تنگی نہیں دینی. نہیں زحمت تو ہے ہی نہیں ہے سر جی. بھائی میری عوام کو یہ نہیں کہنا کہ یہ لازمی ہے. جی اب تراویح یہ لوگ پڑھاتے ہیں، جی وہ ہمیں شروع سے ہی ایسے بتایا گیا ہے کہ جی اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا یہ ہے، اس میں 20 پڑھنی ہے، 20 سے کم نہیں پڑھنی ہے، یہ ہیں ہی 20. جی اب جب آ کر ہم نے دوسرے علماء کو سنا ہے نا، جی بھائی وہ بھی تو عالم ہیں، ہاں جی بالکل. وہ بھی عالم ہیں، ان کا بھی ریسرچ ہے، ان کی بھی ہے. اب سامنے آئی ہیں 8 بھی آئی ہیں، 11 بھی آئی ہیں. ہاں جی 12 8 اس طرح سے. وہ ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے دلائل کو پھر جھٹلاتے بھی نہیں ہیں. جی ایسا ہی جھٹلا بھی نہیں سکتے ان کے دلائل کو. یہ ایسا ہی بس یہ زور دیں گے اپنے اس پہ نا. اب یہ نہیں کہیں گے کوئی بھی کہ یار آپ جتنی آپ کی سکت ہے نا
اتنا ہاں اتنا آپ پڑھ لیں. جی آپ کی سکت 10 کی 10 پڑھ لیں, ایسا ہی. آپ کی سکت 12 کی 12 پڑھ لیں, ٹھیک ہے, 3 اس کے ساتھ وطر لگا لیں. وہ ہم نا شروع میں نا اسی لیے نا بھگوڑے ہو گئے تراویحوں سے. 20 کے چکروں یار 20 میں 1 گھنٹے سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, تو کھڑے. اب مولوی تو پڑھ رہا ہے, اس کو تو مزہ آ رہا ہے بھائی. جو پڑھ رہا ہے اس کو نا تھکاوٹ ہوتی ہے. جی تھکاوٹ ہوتی ہے جو کھڑا ہو کے سن رہا ہے. جی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آتی نہیں ہے. جی بالکل ایسا. کیوں کہ ہم نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے. ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا. یا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو نا, ہمیں پتا ہوگی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, کیا فرما اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندے کو کہ تو نے یہاں یہ کام کرنا ہے, پھر بندہ اس چیز میں گم ہو جاتا ہے. جی اب وہ قرآن ہے نا, وہ ہمارے کان کے اوپر سے نکل جاتی ہے. ہاں بعض علماء یا قاری ایسے ہوتے ہیں ان کی آواز بندے کو کھینچتی ہے. بالکل بالکل. یہ اپنے جو دوسرے بیلی ہیں ماشاءاللہ ان کی آواز ہے بڑی. کون سا؟ یہ جماعت الدعوہ والے. ہاں جنہوں نے سر محنت کی ہوتی ہے نا, بہت زیادہ زبردست. میں کہہ رہا ہوں کمال, آؤٹ کلاس. ہمارے پاس ان کی مسجد ہے ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی, ٹریڈ سینٹر کے اوپر. میں نے پوچھا ہی نہیں تمہارا رہتا ہے. جی میں چوک یتیم خانہ. چوک یتیم خانہ تو میں کئی دفعہ گزر کے جاتا ہوں یار. تو آ جائے کریں یار آؤں تو میں جب نا جب مجھے پتا ہو کہ بچور صاحب کا گھر ادھر ہے. چوک یتیم خانہ آ کے آپ. ایک دفعہ میرا نا ادھر چوک یتیم خانہ کی طرف بن گیا, وہ یہ کلے کی اسکول ہے. وہ عارف صاحب کا. عارف صاحب کا. اچھا زبردست ہیں ہم ہیں یہ نواز شریف. کیا بات ہے, زبردست. گڈ ہو گیا. وہ ادھر آیا نا, وہ طلحہ برکی. نہیں نواز شریف آیا نا ابھی پرسوں چوتھ ادھر کانا. اچھا وہ جو بازار نہیں لگائے ہوتے انہوں نے, رمضان بازار. وہ مہنگی بازار. جی 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 جی. ادھر آتے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا چور آیا. اور سر یہ لوگ سنتے ہیں یار, یہ ہمیں عوام کیا کہہ رہی ہے نا. جی جی جی. یار پھر بھی عقل میں پڑے ہوئے ہیں, بس ایک کرسی کا نشہ ہے جی سر. ایسا وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں. دیکھو وہ ایسا ہی ہے. ادھر لندن میں چلے جاؤ, اس کے بچوں کو لوگ کہتے ہیں چور آیا. اور کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی تو دیکھے نا 84 بندے اب حکومت کے خرچے پہ ہاں عمرہ کرنے گئے, جا رہے ہیں. یہ عیاشیاں ہیں, یہ عمران نے بند کی تھیں, لیکن اس نے بھی کچھ تو ساتھ رکھا تھا نا اپنے. ظاہری بات ہے, کوئی بھی اپنے جیب سے تو نہیں نا خرچ کر لے لپے لینے سے کوئی بھی نہیں باز آتا. سر وہ تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے, جو ناگزارا ہو نا وہ تو ہو جاتا ہے. جی نہیں, اب اس کا 1 کروڑ کا سر جی 1 ارب کا کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہیلی کاپٹر کے ڈیوز ہیں اس کے. ٹھیک ہے, حالانکہ صرف 15 منٹ کا فاصلہ ہے. جو ہیلی کاپٹر یوز کرتا تھا وہ, ہاں جی سر ہوں گے سر. نہیں, وہ فواد چودھری تو کہتا ہے 55 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے. اور نہیں ہے, اور رکشے تو جانا 15 روپے. میں کہتا 70 سر وہ اسٹارٹ میں 5-6 ہزار کا تیل لے جاتے ہیں یہ چیزیں. ہاں جی, تو کیروسین وہ آئل بھی تو ان کا وہ دوسرا ہی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, کیروسین کہہ رہا ہوں, مٹی کا تیل تو نہیں ڈلتا. تو سر جی وہاں پہ کیا کس طرح گزر ہوتا ہے, کس چیز کا؟ یتیم خانے کی طرف. اچھا نہیں, ادھر نا میری ایک سسٹر رہتی ہے سبز ہزار. کون سے بلاک میں؟ این بلاک میں. جی این بلاک میں. ٹھیک وہ بہن ہوئی ہے میرا نا وکیل لاہور ہائی کورٹ میں. جی جی جی. تو ادھر ہمارا جانا ہوتا ہے بعض دفعہ نا. ابھی میں جاؤں گا, وہ آ رہی ہے حج پہ, اس پہ گئی ہے عمرے پہ. ماشاء اللہ. تو عید والے دن آئے گی یا عید سے 1 دن بعد آئے گی؟ صحیح. میں نے کہا شاید عید بھی اس کی راستے میں ہی ہو. میں کہتا ہے نا اچھا وہ چنا ڈیٹ. چلیں سر جی, ان کی سعادتیں انہوں نے وہاں پہ. میں یا تو عید ادھر کر گیا یا عید ادھر آگے کر. راستے میں تیری عید ہو گئی. چلو مگر تو نے کون سی پڑھنی ہوتی ہے, اور تو نے کون سی پڑھنی ہوتی ہے. انہوں نے سیویاں ہی پکانی ہوتی ہیں. وہاں پہ جتنے دن گزارے ہیں وہ عید ہی عید ہے. عید ان سے زیادہ بہتر دن ان کے.
یہ جی دھلو کی گاؤں ہے. جی سر جی. دھلو کی ہم آ چکے ہیں. اب یہاں سے آگے سامنے آئے گا اسکول. ٹھیک. یہ بھی سرکاری بلڈنگ ہے. جی. گورنمنٹ پرائمری اسکول دھلوگی. ہاں. اس کی حالت دیکھیے. یہ تو کھنڈر سر جی. یہ کون سا ہے؟ کیئر فاؤنڈیشن. یہی تو نہیں ہے شاید. گورنمنٹ گرلز کمیونٹی ماڈل پرائمری اسکول دھلوگی. یہی ہے میرا خیال ہے. یہ پیف کے اندر تو یہی آتا ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. یہی ہے نا. جی. ہاں. اس کا یار اس نے کہا بھی تھا کہ وہ لے کر آنا ان سے. سسکا. ہاں وہ ٹیپ پہ پتہ نہیں کیا ہوگا ان کا.